یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ میں سب سے پہلے ہماری ان معزز شخصیتوں کا جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جمعیت علماء شیرپور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے یہاں منچ پر تشریف فرما ہے۔ ہم جمعیت علماء شیرپور کی جانب سے ویلکم اور دھنیہ واد کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی تاریخ میں جو سدبھاونا منچ قائم کی گئی ہے، اس منچ کو قائم کرنے والی تنظیم یہ جمعیت علماء ہے کہ یہ وہ جمعیت ہے جو پہلے دن سے ہندوستان میں نفرتوں کے خلاف آواز اٹھانے والی تنظیم ہے، جس نے ہمیشہ ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں کی مدد کی۔ یہ وہ تنظیم ہے جس نے 1919 میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھایا، اور اسی دن سے ایک مقصد لے کر کھڑی ہوئی کہ ہمیں اپنے دیش سے جتنی بھی نفرتیں ہیں، جتنے بھی مظالم ہیں، ان تمام مظالم کو، ان تمام نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ اس دیش میں نفرتیں اس وقت پیدا ہوئی جس وقت انگریزوں نے ہمارے سونے کی چڑیا پر قبضہ کیا۔ بس یہ نفرتوں کے پیدا ہونے کی ابتدا ہے۔ اس سے قبل ہندوستان میں جو بھائی چارگی تھی، جو آپسی تعلق تھے، جو ملنسار تھا، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ لیکن جب انگریزوں کا تسلط ہوا، انگریزوں کا قبضہ ہوا، تو ہندوستان جو ٹکڑوں میں بٹے، جو فرقوں میں بٹے اور جو نفرتیں قائم کی گئی، آج ہم کھلی آنکھ سے اب تک محسوس کر رہے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفرتوں کا امڑتا ہوا طوفان یہ تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ آپس میں لڑوانے کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن ظلم کرنے والوں کا ہاتھ ہمیشہ لمبا نہیں ہوا کرتا۔ چاہے کتنی ہی کوششیں کر لیں، چاہے کتنی پنپنے کی سازشیں کر لیں، لیکن ظالمین کا ہاتھ ہمیشہ کٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس وقت جب جمعیت علماء یہ ہندوستان میں کھڑی ہوئی، عین اسی وقت جمعیت علماء نے ہندو مسلم ایکتا کا ایک چال چلن شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے ہندوستان کے رہواسیوں کے جب دل مل چکے، جب آپس میں محبتیں بڑھی، تعلقات بڑھے، تو نتیجہ یہ کھل کر آیا کہ ہم نے اپنے ہندوستان کو جسے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، آج ہم اپنے ہاتھ سے اس پر قابض ہیں۔ آج ہم اس کے نگہبان بن کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیے، ہم نے بھائی چارگی کا رواج دیا، نفرتوں کو ختم کیا، اس کا یہ نتیجہ ہوا۔ تو جمعیت علماء ہند یہ ہمیشہ سے اس کام کے لیے قدم آگے بڑھاتی رہی کہ کسی طریقے سے ظلم ختم ہو۔ اچھا، جب بھی کسی مذہب پر ظلم ہوا تو ہمیشہ جمعیت علماء آگے بڑھ کر ان کا تعاون کے لیے کھڑی ہوئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مخصوص مذہب کے لیے، کسی مخصوص تنظیم کے لیے جمعیت علماء مخصوص ہو، خاص ہو، یہ جمعیت کا اصول نہیں، بلکہ جمعیت علماء ہند جب بھی کسی بھی مذہب پر ظلم ہوا، جب بھی کسی مذہب پر ظلم ستم ہوا، تو جمعیت علماء ہمیشہ آگے بڑھ کر اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے ہمیشہ شانہ بشانہ مل کر قدم بڑھاتے رہے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام منعقد ہوا، اس کا عنوان ہی یہی ہے، سدبھاونا منچ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ سارے مذاہب کے دھرم گرو یہاں موجود ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نفرت پھیلانے والے
چاہے جیسی ہی نفرتیں پھیلاتے رہیں، ظلم کرنے والے چاہے جیسی ہی ظلم کرتے رہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اس ظلم و ستم سے بچانا چاہتے ہیں، نفرتوں کو اس دیش سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم تمام کو مل جل کر اس ظلم و ستم کا سامنا کرنا ہے۔ ان نفرتوں کو کاٹنے کے لیے ہمیں محبت کو آگے بڑھانا ہے، پریم کو آگے بڑھانا ہے، الفتوں کو قائم کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، تو اس دیش میں نفرتوں کا دن زیادہ دیر ٹکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس دیش کی مٹی سے بنے ہیں، جس دیش کی مٹی میں نرمی ہے۔ آپ دیکھو چاہے کتنی ہی سخت سے سخت مٹیاں ہوں، اگر اس پر پانی کے 2-4 قطرے آپ بہا دیں تو وہ سخت سے سخت مٹی پانی کی نرماہٹ کی وجہ سے پگھل جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے۔ ہم اسی نرم مٹی کے رہواسی ہیں، ہمارا جنم اسی نرم مٹی میں ہوا، ظاہر سی بات ہے ہمارے دل بھی نرم ہے، ہمارے دل میں بھی محبت کو آنے کی راہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے دلوں کو کشادہ کر دیں، نفرتوں کو ختم کر دیں، اور محبت کے نرم لہجے سے اور محبت کے نرم پانی کے ذریعے سے اگر ہم لوگ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں، تو جس طریقے سے ہمارا وجود اس نرم مٹی سے ہے، اور اس نرم مٹی کی خاصیت ہے کہ اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر دل نرم ہو جائے، دل موم بن جائے، ہم لوگ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، تو اس دیش کو بدلنے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر اس دیش کو بدلنا ہے، اس دیش سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی چارگی کو آگے بڑھانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم کسی سماجی کسی سیاسی شخصیت کو برا بھلا نہ کہیں، یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا لیڈر ہو، وہ جو چاہے کرتا رہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک وہ لیڈر نہیں سدھریں گے تب تک ہم نہیں سدھریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک فلاں لیڈر یہ نفرتوں کو قائم نہ کرے، نفرتوں کو ختم نہ کرے، تب تک اس دیش سے نفرتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس دیش سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اس دیش کے رہواسیوں کو اگر جوڑنا ہے، تو سب سے پہلے ہم ہندوستانیوں کو اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، ہم ہندوستانیوں کو آپس کے تعلقات کو بڑھانا پڑے گا۔ اگر ہم یہ فعل اختیار کرتے ہیں، اگر ہم یہ قدم بڑھاتے ہیں، تو پھر یہ ہندوستان کے رہواسیوں کے قدم بڑھانے کی وجہ سے ہمارے رہنما لیڈر یہ مجبور ہوں گے ہماری حمایت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، ہمارے پیچھے آواز اٹھانے کے لیے۔ پھر یہ ہمارے ساتھ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ایک نعرہ یہ لگائیں گے کہ نفرتوں کو اس دیش سے ختم کرنا ہے۔ اور اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور یوں ہی دوریاں پیدا ہوتی رہی اور دل تار تار ہوتے رہے، تو یاد رکھنا جب جنگلات میں آگ کی لہر چلتی ہے، جب جنگلات میں آگ کی ہوا چلتی ہے، تو وہ آگ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس درخت کو میں جلا رہی ہوں، وہ آگ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ آگ کس رخ کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے دلوں کو صاف نہیں کیے، نفرتوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائے، تو یاد رکھنا جب ہندوستان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو کسی مخصوص مذہب والے اس کی زد میں نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب والے، تمام ہندوستان کے رہواسی اس کی زد میں آئیں گے۔ ہم بھی آئیں گے، آپ بھی آئیں گے۔ اس وقت تو اگر ہم ہاتھ پیر مارنا چاہے تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہماری زندگیاں تھوڑی بچی ہیں، ہم اپنی نسلوں کے متعلق سوچیں، اپنے معصوم بچوں کے تعلق سے سوچیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہو۔ اگر یوں ہی نفرتوں کی ہوائیں چلتی رہی، یوں ہی نفرتوں کی فضائیں بڑھتی رہی، تو آپ غور کریں کہ یہ ہماری معصوم نسلیں مستقبل میں کیا کام کریں گی، ان کا تحفظ کیسے ہو سکے گا۔ یہ بہت فکر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تمام مذاہب کے رہنماؤں کو یہاں مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ جمعیت علماء
یہ ہمیشہ سے اسی کوشش میں رہی کہ نفرتوں کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کیا جائے، جمنا گنگا تہذیب کو عام کیا جائے تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں ان کا مستقبل محفوظ ہو۔ چنانچہ اسی خاطر آج کا یہ پروگرام بھی سدبھاونا منچ کے متعلق رکھا گیا تھا۔ میں ہمارے سبھی دھرم گروہوں سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ نفرتوں کے خلاف کھل کر بولیں اور اپنی قوم کو سمجھائے اور انہیں بتلائے کہ اصل چیز محبت ہے، اصل چیز الفت ہے، اصل چیز پیار ہے۔ نفرتیں زیادہ دیر تک نہیں پنپتی ہے، پنپنے والی چیز تو محبت ہے، پریم ہے۔ اتنا کہہ کر میں آپ سے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔